السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف میں مرکوز ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت یہ عمل کرے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک اجر و ثواب میں مصروف رہتے ہیں۔ اگر یہ عمل 2 مرتبہ کر لیا جائے تو وہ نور بن جاتا ہے جو روز محشر ہر عذاب اس سے دور رہے گا۔ وہ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ اللہ سبحانہ و تعالی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً مسموع ہوئی، یعنی سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تھا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، امیر المومنین میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر قرار کو بے قرار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ فرمائے، کیونکہ یہ شخص روزہ رکھنے کے باوجود رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا اور رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ دین کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک کریم تو رحمان و رحیم ہے، تو اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ عطا فرما اور تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رو کر مناجات کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور نداس آئی، اے علی ہم نے تمہارے شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں فریاد لے کر حاضر ہوئی کہ اللہ کے رسول، میں لوگوں کے گھروں میں یہ کام کرتی ہوں مگر یہاں کی عورتوں کا برتاؤ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، مجھے یہ عورتیں عام طور پر سخت دست سناتی رہتی ہیں، مجھ سے نرمی کا برتاؤ نہیں کرتی، آپ اگر ان عورتوں سے چل کر میری سفارش کر دیں گے تو میری یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ اس بڑھیا کی فریاد سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ بڑھیا ایک ایسے گھر میں لے گئی جہاں یہ سب عورتیں جمع تھیں۔ بڑھیا نے جا کر اپنی تمام ممالک عورتوں کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے احاطے میں داخل ہو کر تمام عورتوں کو زور سے سلام کیا، مگر تمام عورتوں نے سن کر خاموش اختیار کر لی، جواب دیا مگر دل میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زور سے سلام کیا، عورتیں پھر بھی خاموش رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ عورتوں نے سنا نہیں، اس لیے پھر زور سے سلام کیا۔ تیسری بار تمام عورتیں ایک آواز ہو کر بولی، وعلیکم السلام یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے انصار کی بیویوں، میں نے تمہیں سلام کی تو تم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیا تمہیں میری آواز نہیں پہنچی تھی؟ سب نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ہر سلام سنا اور ہر سلام کا جواب بھی دیا، مگر ہم نے خاموشی سے جواب دیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بار بار ہمارے لیے سلامتی کی دعا نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی یہ عقیدت کا انداز سن کر مسکرا دیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بوڑھی کی سفارش لے کر آیا ہوں کہ تم لوگ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا کرو۔ آج اس کو کام پر آنے میں دیر ہو گئی، اس کو ڈر ہوا کہ تم لوگ اس کو سزا دو گی، اس لیے یہ مجھے ساتھ لائی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس بڑھیا کے بارے میں سن کر عورتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کے سفارشی ہوں تو ہم بھلا اس سے کام کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ گواہ ہیں کہ ہم ابھی سے ان کو آزاد کرتے ہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے رہے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار نہنجدہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت شمعون علیہ السلام پر کوئی بھی حربہ کار نہیں ہوتا تو ہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ علیہ السلام کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں آپ علیہ السلام کو پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ علیہ السلام آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ علیہ السلام ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کراتے ہیں۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی طاق میں رہی کہ کب آپ علیہ السلام پر نیند طاری ہو جائے اور وہ انہیں باندھ دے۔ آخر کار ایک بار پھر موقع مل ہی گیا، لہذا جب آپ علیہ السلام پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ بیوی نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ علیہ السلام کو لوہے کی زنجیروں سے اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آپ علیہ السلام کی آنکھ کھلی، آپ علیہ السلام نے ایک ہی جھٹکے میں تمام زنجیروں کی ایک ایک کڑی الگ الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر سٹپٹا رہ گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرائی کہ میں تو آپ علیہ السلام کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کر دیا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، مگر ہاں میرے سر کے بال چلاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اس عورت کو دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ علیہ السلام کو آپ ہی کے ان 8 گسیوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت زیادہ سے زیادہ شانوں تک ہے۔ آپ علیہ السلام نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسار شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اتوار نے حضرت شمعون علیہ السلام کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور صفاقی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لی۔ آپ ولی کامل کی بے کسی پر رب العزت کی عزت کو جوش آیا۔ قہر و قہار و غضب جبار نے ظالم کفاروں کو زمین کے اندر جھنسا دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بیوی پر قہر خداوندی کی ایسی بجلی گری اور وہ بھی خاک سطر ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر اس شادی کی تقریب میں چلی گئی، جہاں دیگر بچیوں کو شوق و قیمتی لباس پہنے دیکھ کر جب ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سادہ سی بیٹی کو کپڑوں کو دیکھا تو اداس ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گرچہ اس وقت عمر کم سن تھی
مگر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آپ ہرگز پریشان نہ ہوں، میں نے والد بزرگوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو بہترین لباس تقوی اور ان کا زیور شرم و حیا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیٹی کی یہ بات سنی تو بے اختیار اپنے گلے لگا لیا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح یہ کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں، اور حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں میں اسے اس کی بیویاں کہتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ روزہ دار کے بارے میں ہی نیارے ہیں کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں، اس کے جسم کے اعضاء اللہ عز و جل کی تسبیح کریں، آسمان دنیا پر رہنے والے ملائکہ غروب و آفتاب تک اس کے لیے دعائیں مغفرت مانگے، نماز پڑھیں تو اس کے لیے آسمان میں روشنی ہو، اور حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو اس کے لیے مقرر ہوئی ہیں وہ جنت میں اس کی آمدن کا انتظار کریں۔ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہے تو 70,000 فرشتے غروب آفتاب تک اس کا ثواب لکھتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی جنت پانے کا عظیم مہینہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام صابرین سید الشاکرین سلطان المتوکلین محب الفقراء والمساکین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا کہ جس کی اسے خواہش تھی تو اللہ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے فقراء یعنی کہ غریب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے، مالدار تو اجر و ثواب لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور اپنے زائد اموال کو صدقہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صدقات نہیں رکھے، تسبیح کرنا صدقہ ہے اور ہر تکبیر پڑھنا صدقہ ہے اور ہر حمد صدقہ ہے اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے اور نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور ہر برائی سے روکنا صدقہ ہے اور تمہارا اپنی بیویوں سے جمع کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی سے جمع کرے تو اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر وہ اپنی شہوت حرام طریقے سے پوری کرتا ہے تو اس میں اس کے اوپر گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ بس اسی طرح جب وہ اپنی شہوت حلال طریقے سے پوری کرے گا تو اس کے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ دوسری روایات میں فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ صرف برے کاموں میں تمہارا حساب ہوگا اور اچھے کاموں میں تمہارا حساب نہیں ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان کی شکل و صورت میں سفید لباس میں ملبوس ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام، تجھ پر بھی سلام ہو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے قریب آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا
میرے قریب آ جاؤ۔ تو وہ قریب آ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور اس کی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اس نے کہا آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ سو ہمیں اس کے کہنے پر تعجب ہوا، گویا وہ جانتا ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ارکان کیا ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور غسل جنابت کرنا۔ اس نے کہا آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ سو ہمیں اس کے کہنے پر تعجب ہوا کہ گویا وہ جانتا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح عمل کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ سو اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو یہ تصور کرو کہ وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے قیامت کے قیام کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر وہ جوان واپس چلا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو بلا لو۔ سو ہم نے اسے تلاش کیا لیکن ہم نے اس کا کوئی نشان وغیرہ نہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کامنٹ کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔